نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام۔ تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، کیا ہو گیا مجھے یار، یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل لقب۔ پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے، واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خرد غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا۔ اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ، جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں۔ حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا کانگڑی پہلوان تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی۔ حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ۔ وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار۔ موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں، ہارون کا، تو ہمیں کوئی حکم دے، ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ، یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر، اتنے تیرے انعامات ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر مینڈکوں کا، جوؤں کا، آگ کا عذاب، خون کا عذاب، ہر طرح کے عذاب دیکھے، اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے، کم ہمت۔ تو فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب
जुदाई डाल दे, मैं नहीं रह सकता इनके साथ। बहरहाल कुछ अरसा मूसा अलैहिस्सलाम रहे वादी तीह में उनको उस कौम के साथ। अल्लाह ने कहा कि अब ये 40 साल तक ये इलाका फतह नहीं होगा, 40 साल तक ना ये मैदान में घूमते रहेंगे बस। तो वहीं मूसा अलैहिस्सलाम का फिर इंतकाल हो गया और आप दुनिया से चले गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर दूसरे पैगंबर आए और उन पैगंबर ने बनी इसराइल को फिर हुक्म दिया। बनी इसराइल खुद कहने लगे कि हमें आप जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते हैं भाई, हम भी कुछ इलाका फतह करें, ठीक है। और हमें हमारे घरों से निकाला गया और जुल्म किया गया। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, अल्लाह फरमाते हैं मूसा के बाद बनी इसराइल की एक जमात थी, क्या तुमने उनको देखा? तो उस वक्त के नबी ने उनसे कहा कि तुमसे उम्मीद ये है कि जब तुम पर जिहाद फर्ज होगा तो तुम लड़ोगे नहीं, खाली पीली की बातें फेंक रहे हो। बहुत से लोग बातों में बड़े फंटर होते हैं ना, जब काम आए तो इसलिए अल्लाह से आफियत ही मांगनी चाहिए भाई। तो उन्होंने कहा नहीं हम लड़ेंगे। तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हो गया, नबी ने अल्लाह ने एक उन्हीं में से किसी एक को कमांडर बनाया जिसका नाम था तालूत। तालूत को कमांडर बनाया तो वो कहने लगे कि अब चूंकि लड़ना नहीं था ना, बहाने तराशने लगे, तो कहने लगे ये वाला कमांडर हमें कबूल नहीं है, जिहाद के लिए तो हम तैयार हैं मगर ये वाला कमांडर नहीं चलेगा क्योंकि ये गरीब है। दौलतमंद आदमी को हमेशा गरीब आदमी की इत्तिबा से आर महसूस होती है। तो तालूत जो थे ना वो गरीब थे और उनको पैगंबर ने क्या बना दिया? कमांडर। और कहा कि ये मैंने अल्लाह के हुक्म से बनाया है, लिहाजा मानो। कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, ये कहाँ से अमीर हो गया भाई? नहनु अहक्कु बिल मुल्की मिनहु, हम ज्यादा हकदार हैं, हम में से किसी को बनाओ, हम में जो है ना बड़े बड़े कौम के सरदार। तो नबी ने कहा कि नहीं, ये सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से है। और इनके बरहक होने की एक अलामत ये भी है कि हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कुछ यादगारें, कुछ तबर्रुकात, जो उनकी कुछ अशिया थीं, बनी इसराइल क्या किया करते थे कि जब भी कहीं जिहाद में जाते थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इस तरह की कुछ चीज़ें जो उनके पास रह गई थी ना, वो लेके जाते थे तो अल्लाह उनको फतह अता फरमाता था, उसकी बरकत थी। क्योंकि वो जाहिर है मुतबर्रिक लाठी थी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अब उससे सांप तो नहीं बनता था, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की इस तरह की चीज़ों को तबर्रुक के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती थी। तो बनी इसराइल को तालूत ने फिर उन्होंने जो है ना वो ताबूत आया जिसमें वो थी, तो फरिश्ते उसको लेकर आए, तो उनको इत्मीनान हो गया कि अब अल्लाह की मदद यकीनन होगी, तो मैदान जंग में इसको लेके जाओ साथ। कुरान में आता है कि जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम लश्कर लेके निकले तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि देखो लड़ाई क्योंकि बहुत सख्त है, दुश्मन बहुत ताकतवर है और हम हैं कमज़ोर, तो अल्लाह तुम्हें पहले आजमाएगा, यानी अल्लाह की मदद के लिए जंग में फतह नहीं हो सकती। तो असबाब में तो हम कमज़ोर हैं, अल्लाह तुम्हें इम्तिहान करेगा कि तुम में तकवा है या नहीं है। उस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो जो कामयाब होंगे उनको तो फतह मिलेगी, और जो उस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए वो क्या खाएंगे? शिकस्त खा के भाग जाएंगे, वो लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। और वो इम्तिहान ये है कि तुम्हें प्यास लगेगी मगर नहर में से किसी ने पानी, बोलो भाई, नहीं पीना, प्यास लगेगी, ये प्यास बाद में ख़त्म हो जाएगी, मगर उस वक्त अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि एक आध चुल्लू पीने की इजाज़त है, पेट भर के पानी पीने की इजाज़त नहीं है। इसमें कामयाब हो गए तो लड़ने की ताकत भी अल्लाह दे देगा तुम्हें। कुरान कहता है जब वो नहर पार की है ना, फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हु, थोड़े से लोग थे जिन्होंने पानी नहीं पिया, पूरी कौम ने पी लिया। इतनी अल्लाह ने निशानियां दिखाई, सब कुछ किया, मगर फिर भी क्या कर रहे हैं? पेट भर भर के कह रहे हैं देखा जाएगा यार, देखा जाएगा यार। इसका नुकसान क्या हुआ, इस गुनाह की नहुसत क्या हुई कि जब सामने ताकतवर लश्कर देखा और उसका कमांडर था जालूत, जो बड़ा पहलवान जालूत था, जीम के साथ, बहुत ताकतवर, बहुत पहलवान, उसको देखा, अरे भाई इसका कद देखो, इसकी बॉडी देखो, है भाई लग रहा है किसी जिम से आ रही है। और ये लोग देखो, इतना बड़ा लश्कर,
تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست، کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا ہمیں بدلہ مل جائے، وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ، دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے۔ ہمت کرو، کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم، خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا، اب تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے، تو اللہ غلبہ دے گا۔ تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ہم نہیں ٹھہر سکتے، تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا، یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے، نا 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 نا، صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے، یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے، بہت بہت مشکل ہے بھائی، لڑنا بہت مشکل ہے، تو کیا کر کے ہم پر صبر، افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں، وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں، ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال دو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے، یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر۔ کیسا منظر ہوگا، اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں، جہاد معمولی عبادت، جو بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے دین اور مذہب کے لیے، اسلام کے لیے لڑتے ہیں، ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے، تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو، جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے۔ اللہ کی مدد آئی، وہ تھوڑے سے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتے تو بنی اسرائیل تو گئی، ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی وہ بھی ختم، تو پوری دنیا تو گمراہ تھی، تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق، مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا، تو بھائی جیسے مرضی ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا، اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام، جیسے مرضی نالائق ہیں انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی۔ جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد، جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے، ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں، بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے۔ انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو، جو سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے نا، دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار، آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آدمی، آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا پوڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے، کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا۔ داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت، نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے، تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت۔
اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت، ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی، نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟